وسلم عليك يا حبيب الله حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے پر طالب مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے پر طالب مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے. ارشاد فرماتے ہیں جان موسیٰ کا کجا، توجہ فرمائیے، ارشاد فرماتے ہیں جان موسیٰ کا کجا، جانا نبی جی کا کجا، جان موسیٰ کا کجا، جانا محمدی کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلا. آپ ہمارے لہجے پہ نہیں جائیے گا، ہمارا لہجہ جو ہے بزرگوں ٹائپ کا رہتا ہے. اور فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل ہی کے تعلق سے کہ جبریل وہ ہیں کہ جن کے آنے جانے کی کوئی گنتی نہیں. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے جانا موسیٰ کا کجا، کجا مطلب کہاں، جانا موسیٰ کا کجا، جانا نبی جی کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا، جانا نبی جی کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے. ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، کہیں مچل کے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، پر سامنے جلوہ دکھانا کچھ اور ہے، پر سامنے عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تقریر تبھی تک کریں گے جب تک آپ سنیں گے، جب آپ تقریر کھانے لگیں گے تو ہم بند کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، معراج مصطفیٰ کی یہ کتنی معزز رات
جو ہمارے روبرو ہے اور کبھی آپ سوچو کہ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر اللہ نے معراج سے عطا کیوں کیا؟ تھوڑا تفصیلی گفتگو کروں گا، آپ سنیے گا کہ معراج سے اللہ نے اپنے محبوب کو نوازا کیوں؟ چاہتا تو اپنے محبوب کو کوئی اچھا جملہ دے دیتا، کیوں معراج دی ہے اللہ نے اپنے محبوب دو عالم کو؟ اس پر آپ تبصرہ کریے، سوچو ذرا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو پتا چلا کہ معراج نبی کو اچانک دی گئی۔ نبی نے فرمایا حدیث مبارک کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس جبریل آئے، میرے پیروں کو چوما، اپنے ہونٹوں کو مس کیا، میری آنکھیں بیدار ہو گئیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو بلایا۔ بتائیے ذرا، تو اب یہاں پہ حدیث مبارک سے یہ معلوم چلا کہ نہ کوئی اشتہار چھپایا گیا، نہ کوئی چرچا کی گئی، نہ کچھ بتایا گیا، جبریل آئے ڈائریکٹ، خدا نے بھیج دیا جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ یہ خوشی تو نہیں تھی کیا؟ اس کا تفصیل مسئلہ ایسے سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہے، ایمان لانے والوں کی تعداد مختصر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے قلوب و اذہان کی، لوگوں کے قلب کی، لوگوں کے ایمان کی رشد و ہدایت کرتے رہے، لیکن جب لوگ نہ مانے انہوں نے کہا یہ کاہن ہے معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پہ رنج پہنچا کہ بتاؤ کہ اللہ نے مجھ کو ایک آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور یہ مجھ کو انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نبی بین آدم و بین الماء الطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم آبویل کے منزل میں تھے، میں اس وقت نبی تھا، لیکن آخر یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا کے دل پہ رنج پہنچا، نبی غمگین ہو گئے۔ طائف کے بازاروں میں ننھے ننھے بچوں سے آواز چہل کے ماننے والے لوگوں نے نبی کے جسم آدھار پر پتھر برسوائے، تو سرکار رنجیدہ ہو گئے، نبی پریشان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولا یہ کیسی قوم ہے؟ تو اللہ نے چاہا کہ محبوب کے دل کو خوشی دی جائے، اللہ نے چاہا کہ محبوب کے دل کو اجاگر کیا جائے، اللہ نے چاہا کہ محبوب کے دل میں نور سے منور کر دیا جائے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کو کوئی مار دیتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو کوئی بے ضرورت اور اس کی کوئی غلطی نہ ہو مار دے، لیکن آپ چپکے سے پارلے بسکٹ دے دو تو اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اچانک سے دے دو، آپ کوئی اشتہار نہ چھپائیں، کچھ نہ بتائیں، لیکن آپ دے دیں۔ آپ بستر پر سو رہے تھے اور آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے آپ نے جس چیز کا امتحان دیا ہے آپ اس میں پاس ہو گئے ہو، آپ MBBS میں پاس ہو گئے، آپ جو ہے LLB میں پاس ہو گئے، آپ جو ہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں پاس ہو گئے، تو بتائیے آپ کی خوشی کا ٹھکانہ رہے گا؟ نہیں رہے گا، آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں جلوہ گر، حضرت ام ہانی کے گھر۔ حضرت ام ہانی یہ کون تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کے گھر میں جلوہ فروز ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، جبریل آئے تو معلوم چلا کہ نبی دو جہاں کے معراج کی خبر اشتہاروں کے ذریعے نہیں پھیلائی گئی۔ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سنیے۔ فرما رہے ہیں کہ نبی کے معراج کی خبر گلی گلی اور کوچوں میں نہیں پھیلائی گئی، رات کی تنہائی، رات کے عالم میں
اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل و میکائیل ہیں. ایک روایت میں آیا کہ جب نبی جا رہے تھے تو راستے میں فرشتے باراتی بن کر کے کھڑے اور ان فرشتوں کی تعداد 70,000 تھی. ہر ایک فرشتے کے ساتھ 50,000 فرشتے ہو. بتائیے ذرا یہ مصطفیٰ کی بارات نہیں تو کس کی بارات؟ نبی دو جہاں کی بارات نہیں تو کس کی بارات ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج دی تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی. الذی کا لفظ نہیں فرمایا قرآن میں، اللہ نے سبحان کا لفظ فرمایا. سبحان اپنی تسبیح بیان کی ہے خدا نے کہ بندوں یہ نہ دیکھو کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں، یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے. بلا رہا ہے جو وہ خدا کی ذات ہے. اب آپ سائنس پڑھیے، اب جو ہے فزکس میں جاؤ اور پڑھو کہ اگر آسمان کے 30,000 کلومیٹر اوپر آپ چلے جائیں گے تو آکسیجن آپ کو نہیں، آپ مر سکتے ہیں. اس کے اوپر اور جائیں گے تو آپ جل سکتے ہیں. اس کے اوپر اور جب اب جائیں گے تو جب سورج ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس کی حرارت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تب بھی وہ جلا کے راکھ کر دے گا. لیکن نبی جا رہے ہیں، مصطفیٰ جا رہے ہیں تو نہ ٹھنڈ کا عالم ہے، نہ آکسیجن کا عالم ہے، نہ سورج کی تپش ہے. تو اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے جانے کو مت دیکھو، میرے مصطفیٰ کے جانے کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ بلا کون رہا ہے، بلانے والا کون ہے. یہ خدا کی ذات ہے. جب بلانے والا موجود ہوگا تو نہ سورج کی تپش دیکھی جائے گی، نہ آسمان میں ٹھنڈ دیکھی جائے گی، نہ آکسیجن کی کوئی کمی ہوگی. یہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے محبوب کو بلا رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر جملہ دیکھیے. حضرت امام رازی علیہ رحمت الرضوان اپنے والد سے ایک چیز کو نقل کرتے ہوئے فرماتے حضرت ابو عمر سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج عطا کرنا چاہی تو اللہ نے پوچھا اے محبوب میں کون سے لقب سے تم کو نوازوں، کون سا لقب دوں؟ تو اللہ کے حبیب نے عرض کیا میرے مولا تو مجھے اپنا بندہ بنا دے، تو مجھے اپنا بندہ بنا لے. تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ کا لفظ، وہاں بن نبی نہیں فرمایا، بن نبی کا ذکر نہیں فرمایا، محمدین کا لفظ نہیں فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ یعنی اے محبوب آپ کی خواہش میں نے پوری کر دی ہے. تو نے مجھ کو بندہ بنانے کا حکم دیا تھا، میں نے کہہ دیا کہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ. اب اس میں بھی تعبیر دیکھیے، کبھی تعبیر سنیے کہ میرا اور میری میں بڑا فرق ہوتا ہے. کہ اگر 1,00,000 تمہارے پاس موجود ہو، 2,00,000 کی زمین ہو، 30,00,000 کی زمین ہو، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرے بیٹے کی ہے، یہ میرے بیٹے کی ہے، یہ میرا جو ہے یہ بہت طرح اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات اللہ تعالی علیہ وسلم، جلوہ گر ہیں، افروز ہیں. حضرت جبریل کو اللہ نے بٹھایا ہے. حضرت عرض کی مولا کیا تو اپنے رب کو اپنے محبوب دینے والا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے فرشتوں یہ دیکھو ذرا کہ بلانے والا کون ہے، آنے والا کون ہے. اور اگر جب بلانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہو تو بتاؤ ذرا کہ رات ہو یا دن ہو سب اللہ رب العزت کی روشنی میں محو ہو جایا کرتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب کے رخ انور سے پردہ ہٹا لو، زمین روشن ہو جائے گی، آسمان روشن ہو جائے گا. جب حضرت جبریل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ مبارک سے پردہ ہٹاتے ہیں تو آسمان روشن ہو گیا، روشنی کے ساتھ ساتھ خوشبو پھوٹ رہی ہے.
गली गली महक रही है, मका मका महक रहा है, करिया करिया महक रहे हैं। आसमान की महक जो है बुलंदी पर है, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने मुझको जमीन से आसमान पर उठाया था तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशबू पा रहा था। ये बताओ जरा कि नबी की खुशबू आज भी जो है अर्ध समा में महक रही है, ये मुस्तफा की असमत है, ये नबी का मौजज़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर से पर्दे को हटाया गया, जमीन रोशन हो गई। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के पिछले गले मिले। अल्लाहु अकबर, ये आलम था मेरे आका का। नबी ये तो जहां सरवरे कौनो मका की बारगाह में हजरत जिब्रील है, और हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में जब गए तो 3 मरतबा जाकर के वापस आ गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हजरत जिब्रील। तो अर्ज की कि सरकारे दो जहां को मैं जगाऊं तो जगाऊं कैसे, नबिये तो जहां को बेदार करूं तो करूं कैसे। तो गैब से निदा है, ऐ मेरे जिब्रील, क्या मैंने तुम्हारे होठों को इसीलिए काफूरी बनाया है? क्या तुम्हारी पेशानी को मैंने इसीलिए काफूरी बनाया है? तुम अपनी पेशानी और होठ को मेरे नबी के कदमों से मस कर दो, मुस्तफा के कदमों से मस कर दो। हजरत जिब्रील जब अपने होठ को नबी के कदमों से मस करते हैं, सरकार दिल बेकरार, नबी दो जहां की आंखें खुल गई, मुस्तफा जाने रहमत बेदार हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपको बुलाया है। सरकार को उठाया गया, एक रिवायत में आया है कि छत को फाड़ दिया गया, नबी दो जहां को ले आया गया, बीर जमजम के पास लाया गया, कुएं के पास लाया गया। हजरत इमाम बदरुद्दीन आईनी फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील के साथ कुछ फरिश्ते थे, उन फरिश्तों के हाथ में एक सफला था, एक तस्तरी थी। वो तस्तरी क्या है? हजरत अल्लामा इब्न रबा फरमाते हैं कि वो तस्तरी ताबूते सकीना की तस्तरी, वो तस्तरी वो है जो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत नबी दो जहां तक जितने नबियों का कल्ब धुला गया उसी तस्तरी पर रख धुला गया। वो तस्तरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के पानी से उनके कल्ब को धुल दिया गया। सरकार के कल्ब मुनव्वर को 4 मरतबा धुला गया, 4 मरतबा सीने को चाक किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी के सीने मुबारक को जमजम ही से क्यों धुला है? जमजम, सरकार ने फरमाया अना इब्नो ज़बीहैन, कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं, यानी एक हजरत अब्दुल्ला, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन जमजम ही से मेरे आका के कल्बे मुनव्वर को क्यों धुला गया? हालांकि सबसे मुनव्वर पानी वो है जो मेरे आका के गौगों से निकला, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगुलियों से निकला है, उससे मुअज़्ज़ज़ कोई पानी नहीं है। बल्कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि मेरे फरिश्तों, मेरे महबूब के कल्ब को जो है जमजम से धुल गो, ताकि कयामत तक जमजम की आजमत बाकी रहे। ये मेरे आजमत है मेरे मुस्तफा के कल्ब की, कि ये वो जमजम है जिससे मेरे आका का कल्ब मुबारक धोया गया, नबी दो जहां का दिल धोया गया है। अल्लाह अकबर, सरकार के सीने को चाक करके जमजम से धुल दिया गया। जन्नत का रंग रोगन मेरे आका के कल्ब मुनव्वर में भर दिया गया। अल्लाह के दीदार की कुव्वत मुस्तफा के सीने में भर दी गई। नबी तैयार, मुस्तफा जान रहमत तैयार हैं। बताइए जरा, फरिश्ते मुस्तफा को दूल्हा बना रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत दूल्हा बन रहे हैं। उस दिन हम मिसाल दी थी, उस दिन हमने
کہ دولہا مصطفیٰ کو کہہ دیا جاتا ہے تو بعض کے پیٹ میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ نبی کو دولہا بول دیا ہے. یہ بتاؤ ذرا کہ آج 20-25 گاڑیاں، ایک گاڑی سجی ہوتی ہے اور 20 گاڑیاں بغیر سجی ہوتی ہیں، اس میں سجے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑیاں سجی نہیں ہوتی ہیں. جب دولہے کی گاڑی اس مقام تک نہ پہنچے تو مجھ کو بتاؤ ذرا، تو براتیوں کو کوئی ناشتہ دے دے گا وہاں پر؟ کوئی بغیر دولہا کے یہ باراتی کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بڑھ سکتے ہیں. مصطفیٰ کو معراج کا دولہا بنایا گیا ہے. اے نبی آج آپ دولہا ہیں. جب اس دنیا میں وہ دولہا اپنے چہرے پر صحرا ڈال کر ایک والہانہ انداز میں سوار ہو کر نکلتا ہے اور پیچھے پیچھے باراتی چل رہے ہیں، کوئی آگے آگے چل رہا ہے، دیکھ عظمت سی چھا جاتی ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب دو جہاں سرور کون و بقا کو ایسا دولہا بنایا ہے کہ حضرت جبریل آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت جبریل کے فرشتے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہ مصطفیٰ معراج پہ دولہا بنے. تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کس کے پیچھے؟ یہ بڑا حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن میرے رضا نے کیا کہا ہے؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. آدمی کہتا ہے فلاں گاؤں میں یہ بہت بڑے ہیں، یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے اس کی، بہت امیر ہے، لیکن میرے رضا نے فرمایا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. مصطفیٰ کی عظمت تو اللہ نے کھو دی ہے. سرکار تیار ہیں، نبی دو جہاں چل رہے ہیں. سرکار کو براق کے پاس لایا گیا. نبی دو جہاں سرور کونین براق کے پاس کھڑے ہیں. جب میرے آقا نے براق کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو براق مارے خوشی کے اونچا ہو گیا. براق پھول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس جب براق کے پیٹھ پر ہوا تو براق پھولے نہ سمایا. تو اللہ اکبر، براق شوخی کرنے لگا. براق شوخی کر رہا ہے. حضرت جبریل نے کہا اے براق کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سی ذات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے؟ تو براق نے کہا اسی لیے تو شوخی کر رہا ہوں، نبی سے رفاقت چاہتا ہوں. یا رسول اللہ جب آپ جنت میں جو ہے داخل ہو تو اس وقت جنت کے دروازے کا سوار مجھ کو بنا دے، سواری مجھ کو بنا دے. اللہ اکبر. نبی نے جو ہے اب یہاں پر دیکھیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اختیار جس کا نام محمد علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو مصطفیٰ کیسے براق کو کہہ دیتے کہ تمہاری خواہش پوری کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. یہ نبی کی عظمت ہے. سرکار براق پر سوار، براق چل پڑا، براق چل رہا ہے. حضرت جبریل اپنے پروں سے چل رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے اس دن بتایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی راتوں رات. سیر، سفر اور سیر، سفر میں سیر میں فرق ہے. سفر میں وقت مقرر ہوتا ہے، سیر میں وقت نہیں ہوتا. سفر کبھی مجبوری میں کیا جاتا ہے لیکن سیر
کبھی مجبوری میں نہیں کی جاتی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے چل رہے ہیں، نبی سیر کر رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں ساتوں آسمان کو زمین پر رہ کر کے دیکھ رہا تھا، زمین کے تہ میں میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نبی کا علم غیب نہیں تو کیا ہے، یہ مصطفیٰ کی نظر نہیں تو کیا ہے۔ اگر نبی کی نظر زمینوں کے اندر نہ ہوتی تو کیسے فرما دیتے؟ میرے آقا کی نظر وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جنت البقیع سے نبی کا گزر ہوا تو نبی نے فرمایا ان دو تین قبروں پر عذاب ہوا۔ تو اللہ اکبر، اگر نبی کو علم غیب نہ ہوتا تو مصطفیٰ کیسے فرما دیتے کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ میرے آقا وہ بھی بتا رہے ہیں جن گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی بتا رہے ہیں ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک چگلی کھانے سے ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے ہو رہا ہے۔ بتائیے ذرا یہ مصطفیٰ کی عظمت نہیں تو کیا ہے؟ رسول اکرم ہوئے پیارا پیارا محبوب، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اس محبوب کی ذات کو سمجھیے ذرا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو آواز آئی، ایک آواز آئی کہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھیں، سرکار آگے بڑھتے رہے۔ پھر ایک آواز آئی، میری بات ذرا سن لو۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھو، سرکار چل رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی دو جہاں نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ یہ آواز دینے والے کون تھے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو کہہ رہا تھا کہ راستے سے ہٹ جاؤ یہ ابلیس تھا۔ اگر آپ راستہ بدل دیتے امت بہک جاتی، اگر آپ راستہ بدل دیتے تو امت تباہ ہو جاتی۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ یہ کون تھی جو آواز دے رہی تھی کہ رکو ذرا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دنیا، اگر آپ پلٹ کر دیکھ لیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی۔ میرے مصطفیٰ چل رہے ہیں، نبی دو جہاں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار جب بیت المقدس فلسطین کی سرزمین سے قریب سرکار ابھی مسجد نبوی کا جلوہ، حضرت مسجد اقصیٰ کا جلوہ نہیں کرایا گیا۔ نبی کو سرکار کو قبۃ الخصرہ کی پہاڑی پر لے جایا گیا، جو پیلا گنبد ہے قبۃ الخصرہ وہ پہاڑی تھی۔ جب اس پہاڑی کے پیچھے نبی کو لے جایا گیا تو ایک حجاب اٹھایا گیا، ایک حجاب اٹھایا گیا۔ جب اس حجاب کو اٹھایا تو ایک عجیب سی روشنی پھوٹ پڑی۔ تو حضرت جبریل سے سرکار نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حالانکہ مصطفیٰ جان رہے ہیں کہ یہ کون ہیں، نبی جان رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم سے کروڑوں درو۔ مصطفیٰ جان رہے ہیں۔ آخر کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت جبریل سے یہ کون ہے؟ تاکہ تم جان جاؤ کہ خدا کے محبوب کو سیر کس کس چیز کی کرائی جا رہی ہے۔ اگر نبی خود سے بتا دیتے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا تو اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھو کہ جب پردہ ہٹایا گیا تو جنت کی تمام حوریں مصطفیٰ کے معراج کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ مرحبا یا رسول اللہ کی صدا بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے نبی دو جہاں الگ ہٹے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نے پتھر میں سوراخ کیا، اس پتھر میں براق کو باندھ دیا جہاں پر آج مسجد براق بنی ہوئی ہے۔ قبۃ الخصرہ پر وہ مقام ہے پیلا گنبد جس کو مسجد اقصیٰ بھی آج بول دیا جاتا ہے، اس مقام پر نبی براق پر سوار ہو کر کے آسمان کی جانب تشریف لے گئے۔ یہ وہ ہے
वहां से नबी उतरे और 2 रकात नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद नबी दो जहां सरवरे कौनो मकान जब मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं, मस्जिद अक्सा में जब मुस्तफा जलवगर हो गए तो क्या देखते हैं? क्या देखा मेरे आका ने कि 1,24,000 कम बेश 2,24,000 की अंबिया की जमात है। अब बताओ जरा, नमाज मिलना है मेराजे मुस्तफा में, जमात पहले तैयार है। मुस्तफा की अजमत की हकीकत देखो कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आखिर अल्लाह ने आसमान का जिक्र क्यों नहीं फरमाया वहां पर? मस्जिद हराम से यानी काबा से अक्सा तक को जिक्र क्यों फरमाया? क्योंकि कुफ्फार मस्जिद अक्सा के ऊपर के जाने को जानते हैं। ऊपर कोई रहता, ऊपर क्या है? अल्लाह के में अल्लाह ने ऐसी हकीकत कुरान में बयान फरमाई है कि सुब्हानल्लज़ी असरा, कि अगर यहाँ तक ये इनकार कर देगा और जब मेरा महबूब वापस आएगा या असरा को पूछेंगे जरूर, मस्जिद अक्सा को पूछेंगे जरूर, क्योंकि मेरे महबूब अभी मस्जिद अक्सा गए नहीं हैं। ये पूरा मक्का जानता है, जैसे आपके बारे में पूरा गांव जानता होगा। इन्होंने हज कर लिया, इन्होंने, और सब होता है। तो अल्लाह अकबर। नबी तो जहां सरवरे कौनो मकान जब मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो अंबिया की सफे लगी हैं। तो अब बताओ, जब मुस्तफा को मेराज कराई जा रही थी, न कोई इश्तिहार था, न कोई खबर थी, न कोई माइक लगा कर के ऐलान का जमाना था, लेकिन ये अंबिया क्यों हाजिर है वहां पर? हज़रत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, एक आन में मस्जिद अक्सा में 1,24,000। किसी की मजार मिस्र में है, किसी की मजार अक़दस फिलिस्तीन के किसी और मकाम पे है, किसी की हरम में है, किसी की यमन में है, लेकिन आखिर सब मस्जिद अक्सा में क्यों? ये बात वाज़े कर रही है क्या मुमकिन अब तो मान लो कि नबी जो होते हैं वो इल्म गैब के हामिल होते हैं, कि उनको मालूम होता है कि आज मुस्तफा मेराज पे जा रहे हैं। चलो नबी का नूर ले लो, चलो मुस्तफा का नूर ले लो। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सब कले में नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अकबर, मुस्तफा का नूर बढ़ रहा है। सरकार मस्जिद अक्सा में जलवगर हो गए। मिंबर सजाया गया, जिस तरह आज मिंबर सजाया जाता, मिंबर नबी का सजा दिया गया। अब सरकार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर उनकी तरफ नजर करते हुए जलवगर हैं। हजरत जिब्रील ने नबी का हाथ पकड़ा और मिंबर पर बिठा दिया। मुस्तफा जाने रहमत मिंबर पर हैं। जैसा इमाम है वैसा मुक्तदी है, जैसे इमाम है वैसे ही मुक्तदी है। इमाम मासूम है, मुक्तदी मासूम है। इमाम गुनाहों से पाक है, मुक्तदी भी गुनाहों से पाक है। अल्लाह अकबर। नबी दो जहां सरवरे कौनो मकान अभी नमाज नहीं पढ़ाई है, हजरत जिब्रील जलवगर है, 70,000 फरिश्तों का हुजूम है, मुस्तफा जान रहमत जलवगर है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर आकर के खड़े हो गए और अपने रब की हम्दो सना की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नज़्ज़ला अला रूही कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझको जो है इस जमीन पर भेजा। अल्लाह अकबर। वो मिंबर से नीचे उतर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवगर हुए, खुदा की तारीफ की, उन्होंने मुस्तफा जान रहमत को खुशखबरी दी, जमीन पर आ गए। हजरत मूसा सवार हुए। अल्लाह अकबर। बारी बारी से नबी मिंबरे मुस्तफा पे जलवगर हो रहे हैं। मेराजे मुस्तफा के मिंबर पर अंबिया खुतबा दे रहे हैं। आखिर में हजरत ईसा ने खुतबा दिया। उसके बाद मुस्तफा नबी दो जहां सरवरे कौनो मका को इशारा किया गया। सरकार जलवगर है, मुस्तफा जान रहमत जलवगर हैं, नबी दो जहां जलवगर हैं, सरवरे कौनो मका जलवगर हैं, रहम राहते कल्ब सीना जलवगर हैं। सरकार
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور تعریف کس انداز میں کی؟ دیکھو ذرا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے رموز و اسرار ہمارے قلب میں ڈالے اور بندوں کی جانب مجھ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، یہ تعریف کر دی گئی۔ جماعت تیار ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو مسلح پر بھی کھڑا کیا گیا۔ اب بتاؤ ذرا، نبی نے 2 رکعت انبیاء کو نماز پڑھا دی۔ اب یہ دیکھیے نماز نبی کو ملی کہاں؟ معراج پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ سرکار سے عرض کرتے رہے، میرے آقا آپ پھر جائیے، آپ کی امت داب نہیں لائی، لیکن پڑھا رہے ہیں، پہلے پڑھا رہے ہیں مصطفیٰ، تو معلوم چلا کہ جو نماز پا کر کے پڑھے وہ مقتدی ہے، جو نماز پانے سے پہلے پڑھا دے وہ نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ نے جو ہے نماز دینے سے پہلے نبی نے نماز پڑھا دی، یہ نبی ہونے کی دلیل ہے، یہ مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے پر دلیل ہے۔ تو جو پا کر کے نماز پڑھے وہ مقتدی ہے، جو پائے نماز وہ مقتدی ہے، جو بغیر پائے پڑھا دے وہ نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے رخصت ہو گئے اور انبیاء اپنے اپنے مقام پر پھر جلوگر ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا مائک ہے، دیکھیے ایک دم صاف صاف سنائی دے رہا ہوگا، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی 2 جہاں کو براق کے ساتھ قبۃ خضرا کے پاس لائے، خضرا پہاڑی کے پاس لائے، وہ کالی پہاڑی اس کی چوٹی پر نبی جلوگر ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ نبی 2 جہاں سربرے کون و مکان کو 5 سواریوں پر بٹھالا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ براق ساتھ تھا، مسجد اقصی سے آسمان اول تک نور کی سیڑھی پر مصطفیٰ گئے ہیں اور آگے بڑھے تو پھر عرش سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل کے پر مصطفیٰ جلوگر تھے اور آگے بڑھے جہاں پر جبریل کی انتہا ہو گئی وہاں سے رف رف شروع ہوا، جہاں رف رف ختم ہو گیا وہاں پر مصطفیٰ کی ذات شروع ہو گئی، نبی 2 جہاں سرور کون مکا کی ذات شروع ہو گئی۔ ابھی آپ یہاں پر ایک جملہ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، نبی نے فرمایا عبد ہونا یہ جسم کے ساتھ لاحق ہے، اگر جسم نہیں ہوگا تو آپ اس کو عبد نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ہے۔ کسی کا نام رکھ دیا جائے، نبی بغیر جسم کے پا لیا جائے گا لیکن عبد بغیر جسم کے نہیں پایا جائے گا۔ نبی بغیر جسم کے پایا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کنتو نبیًا، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم کو مٹی میں بوندا جا تھا، تو معلوم چلا کہ نبی کو ظاہری صورت میں پیدا نہیں کیا گیا، تو معلوم چلا نبی تب نبی تھے۔ لیکن یہاں پر عبد کا ذکر فرما کے اللہ نے یہ صراحت فرما دی کہ میں نے اپنے محبوب کی جسم سے روح کو جدا کیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں جو ہے ان کے جسم اطہر کے ساتھ روح کے ساتھ اپنا دیدار کرایا۔ اللہ اکبر، کتنی حکمت ہے قرآن میں، کتنی حکمت ہے۔ سرکار براق بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ، بتائیے نہیں تو صلاۃ والسلام کروا دیا جائے۔ سنیے آپ تھوڑا سے اور سنیے، جب سرکار براق پہ جلوگر ہو گئے، نبی 2 جہاں سرور کون و مکان کے ہمراہ فرشتے ہیں، جلوگر ہیں مصطفیٰ جان رحمت، فرشتوں ساتھ ساتھ ہے نبی 2 جہاں سرور کون و مکان کے۔ آسمان میں سورج کی ٹائم کو روک دیا گیا، انسانوں کے آنکھوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ اب
آپ صرف خدا ہے، خدا کی ذات ہے، آپ صرف خدا ہے، خدا کا محبوب ہے، اس کے فرشتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ آپ کبھی جب کسی گرمی میں آپ سوتے ہو تو کبھی آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو کوئی تارا ٹوٹتا ہے، کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے، تو آپ جہالت میں یہ کہہ دیتے ہیں آج کوئی نہ کوئی مر جائے گا، ٹپک جائے گا۔ خیر یہ اس شریعت سے اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن اصحاب شرع نے حضرت عبداللہ سیوطی اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان ستاروں کو کیوں ٹپکایا؟ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل وحی لے کر کے آتے تھے تو شیطان جن جب فرشتوں میں اس کی چرچا ہوتی تھی آسمانوں پر تو وہ سن لیا کرتے تھے اور زمین پہ پہلے آ کے چرچا کر دیتے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ مصطفیٰ ایسے گڑھیں گے معاذ اللہ، انہوں نے فرشتوں سے سن رکھا لیکن یہاں آ کے دوبارہ دوسرے تعریف کر دی کہ ابھی ایسے کہیں گے اور سرکار ویسے ہی کہہ دیتے تو مکہ کے لوگ کہتے تھے یہ کاہن ہے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ نے چند فرشتوں کو آسمان اول میں بٹھا دیا کہ جب کوئی جن اور شیطان جو ہے فرشتوں کی باتوں کو سننے آتا ہے تو آگ کے کنکر فرشتے ان کو مارتے ہیں جن کو تارا ٹوٹنا بولا جاتا ہے، یہ آگ کے کنکر ہیں جو ان کو مارتے ہیں، اور جب تک وہ مر نہیں جاتا کنکر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ بتائیے ذرا آپ کہتے ہو کہ آسمان سے تارا ٹوٹ گیا، ارے ٹوٹ گیا تو گرا کہاں؟ زمین پہ آتا کسی کو ملتا، لیکن وہ اصل میں تارا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فرشتوں کا اللہ کا دیا ہوا انگارہ ہے جو شیطانوں کے پیٹھوں میں مارا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قاہرہ پر یہ کہتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ مصطفیٰ نے کہا مانا بقاری، میں جو ہے کسی دنیا دار سے پڑھنے والا نہیں ہوں بلکہ خدا کی ذات سے پڑھنے والا ہوں۔ یہ کہتے خیر وہ تفصیل الگ ہے۔ سرکار آسمان اول پر جلوگر ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت انس کی حدیث مبارکہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہمراہ فرشتے آئے، مما کا یا جبریل، جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ انہیں سلام کرو۔ نبی نے سلام کیا، نبی نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ جان رحمت نے دیکھا کہ جب حضرت آدم دائیں طرف دیکھ رہے تھے تو مسکرانے لگتے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو غمگین ہو جاتے تھے، تو اللہ اکبر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دائیں طرف جو ہے یہ جنتی ارواح ہیں، یہ حضرت آدم کی دو روحیں ہیں جو جنتی ہیں جن کو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حدیث مبارک میں آیا اس کے مطابق کہ 500 سال اگر تیز رفتار سواری سے چلا جائے پھر بھی آسمان اول تک نہیں پہنچتا۔ پھر اس عالم کی موٹائی اتنی ہے کہ علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ جتنا وقت اس کے جانے میں 500 سال لگتا ہے اتنی ہی موٹائی آسمان کی ہے۔ بتاؤ ذرا یہ جا کون رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نبی دو جہاں سرور کون و مکان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، جلوگر ہیں، آسمان پر خوشبو چھائی ہے، روشنی کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہے۔ دوسرے آسمان پر دستک دی، حضرت جبریل سے عرض کی گئی اے جبریل مما کا تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ نبی دو جہاں سرور کون و بقا ہے۔ انہوں نے عرض کی کیا ان کو مبعوث کیا گیا ہے؟ ہاں کہاں مبعوث کیا، دروازہ کھول دیا گیا۔ دوسرا آسمان پر جب جلوگر ہو گئے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس میں کافی روایتیں ہیں، کوئی کسی آسمان پر کوئی کسی آسمان پر، وہاں پر ملاقات
की तरफ बढ़ते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुराक पर सवार होकर के चल रहे हैं। हजरत जिब्रील हमरा है, फरिश्ते हमरा है, मुस्तफा जान रहमत का जलवा फरिश्ते देख रहे हैं, अंबिया देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। तीसरे आसमान पर दस्तक दी गई, तीसरे आसमान का दरवाजा खोला गया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर है, तीसरे आसमान का दरवाजा खोला गया। वहां पर हजरत रूहुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशामदीद कहा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज किया गया। सरकार और आगे बढ़े चौथे आसमान की जानिब। जब सरकार चौथे आसमान की जानिब गए तो वहां पर जब दरवाजा खोला गया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह के नबी ने देखा वो बादशाहों की तरफ खत की तरफ इशारा फरमा रहे, सलाम अर्ज की, खत्तो खुतूत की तरफ इशारा कर रहे थे। क्योंकि हजरत हाय वो कौम तालीम और तरक्की इस कौम की इब्तदाई इक़रा से हुई थी कि पढ़ो, लेकिन वो कहीं हम नहीं पढ़ेंगे। हम तो इतना नहीं पढ़ेंगे कि बात बढ़ जाए तो जनाजा हुआ यार, इतना भी नहीं पढ़ेंगे माशाअल्लाह कि दूसरे माँ बाप के साथ गांव वालों के जनाजा के हमरा जो आप मजाक करते चले आए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दुआ याद न रही। काश सामने बाप का जनाजा होगा तब क्या करें, तब भी मजाक होगा। लिहाजा मेरे प्यारों कम से कम दुआ सीख लो। आलिम दीन हाफिज कुरान के पास बुजुर्गों के पास बैठकर तरीका सीख लो। क्या मालूम किसकी रूह कब जुदा हो जाए, कुछ मालूम नहीं है। हजरत जिब्रील नबी दो जहां सरबरे कौन मकां के हमरा हैं, पांचवें आसमान पर दस्तक दी जा रही है। आवाज दस्तक दी गई, अर्ज किया गया, दरवाजा खोला गया। वहां पर हजरत कलीम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। हजरत मूसा से नबी ने सलाम किया, जवाब नहीं दिया। अब सोचिए जरा, हजरत मूसा से मुस्तफा ने सलाम किया, जवाब नहीं दिया। हजरत मूसा रो रहे हैं। क्या हजरत मूसा नबी की अजमत से जलन रखते हैं? क्या हजरत मूसा नबी को देखकर रोए क्यों? इमाम बाकिर हजरत अबू बकर बाकलानी अलैहि रहमान ने फरमाया कि हजरत मूसा रो क्यों रहे? रो इस बिना पे रहे थे कि हाय मेरे रब। हजरत मूसा अपने दिल को तसल्ली नहीं दे पा रहे थे कि मेरे ऊपर भी कोई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो करीम थे, जलाली थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरे ऊपर तो अर्श है, मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता। वो इस बिना पर रहे थे, आए मेरे महबूब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितनी खुशनसीब उम्मत है जो आपको अता की गई है, और आप कितने अच्छे नबी हैं, और कितनी खुशनसीब उम्मत है जितना प्यारा रसूल तुमको अता किया गया है। काश इस नबी के उम्मत का हिस्सा मेरी उम्मत होती। इस बिना पे रो रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि काश इस नबी की उम्मत, मेरी उम्मत भी इस नबी की उम्मत में शामिल होती। बताइए जरा, हजरत जिब्रील किबला, ये वो किबला है कि जिसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, फिर उनको कभी उसमें दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। बताइए जरा, और वही फरिश्ते फिर अल्लाह जो है अपने महबूब के दाए मुकद्दस में भेजता है। कयामत तक फिर उनको मुस्तफा के रोजे पे हाजिरी नहीं मिलती। ये नबी की अजमत है, ये मुस्तफा का वक़ार। तो बताओ 70,000 रोज फरिश्ते पैदा होते हैं। हजरत जिब्रील जब गुस्ल फरमा के अपने परों को झाड़ते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं तो 70,000 बूंदे गिरती हुई बूंदों से अल्लाह फरिश्ते पैदा करते हैं। वही फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं कि मुस्तफा के रोजे पे हाजिर होते हैं। बताइए जरा आप, खैर मुलाजा फरमाइए, हदीस मुबारक में आया कि जब हजरत जिब्रील
اپنے پروں کو ان کی عظمت آپ سننا، علماء اکرام ان سے سنتے رہنا. ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے اپنے چہرے کو چھپائے ایک شخص موجود ہے. حضرت جبریل عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، مصطفیٰ جان رحمت نے سلام. نبی پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے بار بار نبی کی عظمت قاہرہ بتائی جا رہی ہے. آخر کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نبی مسجد اقصی میں بیٹھ کر منبر پر خطاب کر رہے تھے، اللہ نے ان کو یہ بلندی دی ہے کہ وہ عرش پر بھی جلوہ گر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم سے گلے مل گئے میرے آقا. نبی دو جہاں خوش آمدید کا لفظ بولا گیا. اس کے بعد ساتواں آسمان عرش پر. اس میں نبی کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کہاں ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ. میرے آقا کا پیچھا حضرت جبریل چھوڑ رہے ہیں. یا رسول اللہ، اگر ایک قدم آگے بڑھا بشوزت پرم تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. سدرا یہ کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے پھل